السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم چلے جائیں گے پھر نہیں آئیں گے، ہمارے الفاظ یاد رہ جائیں گے۔ ہم چلے جائیں گے پھر نہیں آئیں گے، کبھی کبھار یاد آئیں گے، تھوڑا ہنسائیں گے، تھوڑا رلائیں گے، لیکن پھر ایک دن آپ ہمیں بھول جائیں گے۔ ہم چلے جائیں گے پھر واپس نہیں آئیں گے، ہم تھوڑا تھوڑا یاد آئیں گے۔ ہم جب اس دنیا میں جینا شروع کرتے ہیں تو ہمیں مختلف چیزوں سے تصادم ہوتا ہے، ہمارا مختلف چیزوں سے سامنا ہوتا ہے، ہم فیس کرتے ہیں، ہمیں پہلی بار کسی کی طرف سے جھوٹ سے ٹکراتے ہیں، ہم کسی کی دھوکہ دہی سے ٹکراتے ہیں، اس سے ہم کچھ سیکھتے ہیں یا ہم وہ دھوکہ ہی سیکھ لیتے ہیں یا وہ جھوٹ ہی سیکھ لیتے ہیں اور وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ اس طرح مختلف چیزیں ڈیلی بیسس پہ ہماری زندگی میں ہم سے ٹکراتی جاتی ہیں۔ یہ زندگی کا اصول ہے، یہ زندگی کی سنت ہے، زندگی اسی طرح ہی جی جا سکتی ہے۔ اگر آپ بالکل بغیر ان تجربات کے اور بغیر ان ایموشنز کے اور بغیر ان حالات کے زندگی جئیں گے تو پھر وہ زندگی نہیں ہوئی، پھر تو وہ کوئی بھی بیمار آدمی ایک اسپتال میں ٹائم جو گزار رہا ہے وہ اس کی زندگی ہو گئی۔ لیکن ایک زندہ انسان ہوتے ہوئے آپ جب اس معاشرے میں، اس دنیا میں، اس لوگوں سے سب سے کنیکٹڈ ہیں تو آپ کے ساتھ یہ واقعات اور یہ معاملات ہوں گے، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس چیز سے سبق سیکھنا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے سب کو اللہ کے لیے معاف کرنا ہے، اور آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جتنا میں معاف کروں گا اتنا میں معاف کر دیا جاؤں گا۔ جو بھی کچھ آپ کی زندگی میں ہوتا ہے جب تک آپ زندہ ہیں وہ حرف آخر نہیں ہے، آپ اس کو بدل سکتے ہیں، کسی بھی لمحے کھڑے ہو کے آپ خود اس کو بدل سکتے ہیں۔ یہ اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں دی ہے، اور یہ آپ جب ان چیزوں سے زندگی میں ٹکراتے ہیں زخمی ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی روڈ چلتا ہے انسان آپ کو گالیاں دے گا تو آپ بولیں گے پاگل ہے، میرے کو کیوں گالیاں دے رہا ہے؟ لیکن بہت آپ کے دل سے قریب ہمدرد عزیز دوست وائف احباب بہن بھائی کوئی اگر چھوٹی سی بھی آپ سے کوئی زو معنی یا تکلیف دے، تانا مارے گا تو آپ کا دل اس سے زخمی ہو جائے گا، کیونکہ یہ رشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ترتیب کے مطابق اسی طرح بنے ہوئے ہیں، اسی طرح ہونا ہے، اسی طرح سے یہ رشتے چلنے ہیں، یہ معاملات نبھنے ہیں، اور اس زندگی کو ہم نے لے کے چلنا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمارے رشتے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، باقی ساری چیز جو ہے وہ ٹمپریری ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ آج سے 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، 10 سال بعد بہت سارے لوگ نہیں ہوں گے، تو جو بات آج بہت بڑی ہے نا 10 سال بعد اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوگی، وہ بالکل بے معنی سی بات ہوگی۔ آپ اگر کسی کو سنائیں گے بھی تو کوئی سننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوگا، یا لوگ سن سن کے اس کو پک چکے ہوں گے، یا آپ خود بھی اس بات کو بھول چکے ہوں گے۔ جب آپ مجروح ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس کا علاج صرف اور صرف دنیا میں ایک ہے۔ اگر آپ کی ماں زندہ ہے، آپ کی والدہ حیات ہے، آپ جائیں ان سے بیٹھیں، باتیں کریں، ان کی الفاظ کو اپنے کانوں میں اترنے دیں، اس کو اندر سما لیں، اس کو جذب ہونے دیں۔ ماں کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندرونی جو چوٹیں ہیں، زخم ہیں، اس کی ہیلنگ رکھی ہے۔ ان سے کوئی گلے شکوے نہیں کریں، ان کو نہیں بتائیں آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی، ان کے سامنے روئے نہیں، ان سے کوئی ایسی بات کریں جس میں آپ کے بچپن کی کوئی شرارت ہو، جس میں ان کی کوئی ایسی بات ہو جس سے وہ مسکرائیں، جس سے وہ خوش ہوں، جس وقت وہ مسکرائیں تو آنکھیں بھر کے ان کے چہرے کو دیکھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی صحت یابی کے لیے، بیماری کے لیے اس ماں کی مسکراہٹ میں بھی اثر اور تاثیر اور برکت رکھی ہے۔ اس طرح ماں کی آواز کو کان میں اتر کے اندر ہل ہو جانے دیں، آپ کے سارے زخم دھل جائیں گے، سارے زخم آپ کے بھر جائیں گے آپ کی ماں کی آواز سے۔ اگر آپ کو اپنی ماں کی ویلیو جاننی ہے تو آپ صرف یہ جانیں، مرد یا عورت جو بھی، جنت میں جانے کا شوق ہے، صلہ رحمی رکھتے ہو، صدقہ کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، پڑوسی کا خیال رکھتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، یہ کون سی جنت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری ماں کی پیشانی میں بھی رکھ سکتا تھا، آنکھوں میں رکھ سکتا تھا، ناک پہ رکھ سکتا تھا، ہونٹوں پہ، سر کے اوپر رکھ سکتا تھا، پیروں کے نیچے رکھیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ماں کو رتبہ دینے پہ آئے اور ویلیویٹ کیا، تو جو آپ جنت ڈھونڈتے پھر رہے نا وہ اس کی جوتیوں میں ہے، سمجھے نا؟ کبھی بھی جس کی ماں زندہ ہے، کبھی بھی اگر آپ کو اپنے ماں کے پیر اپنے منہ پہ لگانے کا موقع مل رہا ہے اور آپ نے چھوڑ دیا نا تو یہ نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ میرے کہنے پہ ایک دفعہ لگا لینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے منہ پہ جہنم کی آگ بھی حرام کر دیں گے۔ اللہ نے ماں کو وہ رتبہ، وہ مرتبہ دیا ہے، ماں وہ عظیم تخلیق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔